بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کریم کی ناشکری ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں لیکن ان کے اپنے اعمال ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ لفظ اور آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ لوگ اس کو یاد نہیں رکھیں گے جو آپ نے ان کے لیے کیا، بلکہ اس کو یاد رکھیں گے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ جو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے وہ تنہا بھی رہ جائے تو اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ کسی بھی کم ظرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھ میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور دوسری چیزیں سنتی ہیں، وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، گناہ مٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ حسد انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں انسان کو بالکل تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ ساتھ اپنے گمان کو صاف اور شفاف بنانا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ ہم پر ہمارا رب رحم کرنا نہیں چھوڑے گا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جلد یا بعدیر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، صرف وہی مددگار ہے، صرف وہی رحمان ہے، صرف وہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، صرف وہی نہیں جھٹکتا اور جتنی بار پلٹ کر جاؤ وہ اپنا لیتا ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ریشم جیسے لوگ ہیں ہم، الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی کا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ جب تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔